آپ سب زندہ باد ہیں، آپ سب جیئیں، میں کلے جی کے کی کرنا ہوں بھائی. میں شمع نہیں ہوں، باقی شمع اسی وقت جلتی اچھی لگتی ہے جب پروانے ہوں. ایک کلے جنگل چ جڑ کے کی کرنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلام زندہ باد، سب پائندہ باد. اشاقان الہی و رسول شمع توحید و رسالت کے دیوان اور پروانوں، میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو باریک نہ ہو جائے، وگرنہ اپنے دامن میں بہت باریک باریک گتھیاں رکھتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ چونکہ سیدھی اور سادی بات کہی جائے اور جلدی سمجھ آئے. باقی کچھ باتیں تھوڑی سی ذرا مشقت سے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، آدمی مضبوط ہوتا ہے. تھوڑی سی باریک علم کی باتیں سمجھنے سے انسان کا دماغ زندہ رہتا ہے، اور وہ کرنی چاہیے. اللہ کے ایک ولی تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں انسان واصل باللہ بن سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت پہ کلام نہیں، مولا کی قدرت پہ گفتگو نہیں. اللہ والوں کی جو نظر ہے، جو اللہ والوں کا نظریہ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، الحمدللہ تبارک و تعالیٰ. مجھے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی گفتگو میں ایسی چیز کا ذکر کروں، زبان کی پاکیزگی تو ملی ہی ہے نام مصطفیٰ سے، کہیں قلب بھی صاف ہو جائیں. تو اللہ کے ولی نے جو فرمایا وہ ذرا سنیے گا. اچھا، بزرگ لکھتے ہیں صوفیاء کی بھی کئی قسمیں، ان میں سے 2 قسمیں. تھوڑا سا مجھے برداشت کر لیں، میں آپ کی ہر ذوق کی ساری سامان میرے پاس موجود ہیں، جو آپ کہیں گے میں سنا سکتا ہوں. تو تھوڑی دیر تھوڑا سا اس فقیر ناچیز کو ذرا اپنا پیغام پہنچانے دیں، مجھے تھوڑی سی اپنی مرضی کرنے دیں، پھر آپ کی مرضی. ٹھیک ہو گیا؟ ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ زندگی کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں انسان واصل باللہ ہوتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کے جلوے اس کی روح کو منور کرتے ہیں، وہ زندگی کا قصہ ہوتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا اس اللہ کے محبوب ولی کی اس بات کو سنانے سے پہلے ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پنجابی جو ایک مثال ہے ویلی دی نواز تے قبیلے دیاں. اللہ اکبر، کنی کہاوت یاد ہے سانوں. یہ دا مطلب ہے بھی جڑی اینی یاد ہوئے وہ دے جو کچھ ہوندا ہے، پاواں سچ جھوٹ ہو بعد دی کہانی ہے، لیکن جڑی اینی مثل مشہور ہوئے. اچھا، ایک دوجی یہ بھی مثال ہے کہ گئی جوانی مڑنا آندی لکھ خوراکاں، یہ بھی یاد ہے. مطلب ہے یہ بھی مشہور ہے. اچھا چلیں، یہاں بات کافی، 2 باتیں کافی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جب وقت گزر جائے، میں ستا رہا میرا یار لنگ گیا. وہ ٹائم بڑا اوکھا ہوتا ہے جدو عاشق نو پتہ چلتا ہے کہ میری اکھ لگی. مدتاں جا گیا، جدو یار آیا وہ اکھ لگ گئی. ماڑا ٹائم ہوتا ہے. دعا کریا کرو کسے ویلے میرا یار جے آوے، نفرت کر کے مڑ نہ جاوے. کسے ویلے میرا یار جے آوے، نفرت کر کے مڑ نہ جاوے. ہنجواں دے نال ویڑا مینوں اپنے دل دا دون دیو. اللہ کے ولی یہ فرمانے لگے کہ زندگی کا قصہ ہے کہ جب انسان واصل باللہ ہو سکتا ہے. جی آپ کو میری بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اس سے میں آگے بڑھتا ہوں. انہوں نے پوچھا حضور آپ اس کی مثال کیسے دیں گے؟ میں نے کہا کہ صوفیاء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ایک اعتبار سے. ضروری نہیں کہ ہر صوفی مفکر ہو، صاحب تفکیر ہو. تفکیر نہ کہ تکفیر. تکفیر بھی کرتے ہیں جو رسول پاک کے دشمن ہیں، ان کی تکفیر بھی کرتے ہیں، یہ بھی کوئی بات نہیں. صاحب تفکیر ہو یعنی مفکر صوفی جسے کہتے ہیں، وہ جو سوچتا ہے اسے اللہ نے بولنے کی طاقت بھی دی ہوتی ہے. بہت سے اللہ کے ولی ایسے ہیں جو سوچتے ہیں مگر بول نہیں سکتے، وہ بھی ولی ہی ہوتے ہیں، وہ بھی. لیکن بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں
وہ کہنے پہ قادر ہوتے ہیں. یہ سنیے ایسے ہی یہ قادر الکلام اللہ کے ولی کی بات انہوں نے دلیل لی اور کہاں سے لی؟ کہا حضور آپ بتائیے زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں اللہ کا بندہ اتنا قریبی بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو قرآن سے نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا حضور اس سے بڑی بات کیوں گی؟ آپ نے فرمایا بقرۃن. اس نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ گل بندی کرنی ہے، سٹارٹ کہاں تو کی تھی. فرمایا سنو تو صحیح. بقرۃن گائے، لا فارد ولا بکر، نہ بہتی وڈی ہوئے نہ بہتی نکی ہوئے، عوام بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، ادھر درمیان ہوئے. اس نے کہا حضور یہ تو آپ وہ بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ بڑی نہ چھوٹی، اور بہت ساری اس کی صفات ہیں، تو یہ یہاں کیا ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ اس عمر وچ اللہ دا قریبی بن سکتا ہے نہ چھوٹی بہتی عمر ہوئے نہ بہتی وڈیری ہوئے، ایسا وقت ہوئے جدو جذبے جوان ہوندے نے، ایسا وقت جدو جذبے جوان ہوں. لفظاں تے غور کریے. فرمایا جب تمہارے جذبے جوان ہوتے ہیں رحمت حق اس وقت جوبن پہ ہوتی ہے. تو جذبہ جوان کو رحمت حق اپنے دامن میں لیتی ہے، یوں وہ واصل باللہ ہو جایا کرتا ہے. نوجوانوں اپنی زندگیاں ضائع مت کرو، تھڑوں پہ بازاروں پہ گلیوں میں بازاروں میں اپنی زندگیاں ضائع مت کرو. تمہاری زندگیوں کا جوہر تو اللہ کے وصل کے لیے تھا، سلطان دو جہاں کی محبت کے لیے تھا، عشق مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے اور دینے کے لیے تھا. تو ہم نے اپنی زندگیوں کا وقت کہاں گزارا؟ اور یہ بھی یاد رکھو ناز اے تھوڑا جا بولا جا ذرا کرخ توڑ لگا انہوں برداشت کر لیو دا فائدہ ہوتا ہے. بندہ بہتا گندا ہو جائے نا پھر انہوں آن لی ذرا پانی بہتا چاہیے ہے، گڈی بہت ہی گندی ہو جائے کار نہیں دھوتی جاندی، انہوں پھر کسی اور تھان تے لے جاندے نے سٹیشن تے انہوں جا کے دھوتا جاندا ہے، اتوں تھلیوں پانی مارا جاندا ہے. ہائے 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 ہائے. میں درد سے ایک بات کہہ کے تو آگے اپنی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاک لوگوں کے سوا چھو کوئی نہیں سکتا. ذرا بتائیے کتنی خوبصورت اور باذوق طریقے سے آپ سماعت کر رہے ہیں. اس کا اگلا لطف لیجئے گا. جب قرآن ظاہری الفاظ کو پاکیزگی کے بغیر چھونا ممکن نہیں، سوچو باطنی قرآن محمد عربی کو پاکیزگی کے بغیر کوئی کیسے چھو سکتا ہے؟ اوے نوجوانوں اپنی زندگیاں پاک کرو. او میرے پتروں بچیوں پر آؤ، بزرگوں کو میرا سلام ہے، لیکن میرا پیغام زندگی میں ہر ایک شخص کو ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سرکار اسی لیے فرماتے ہیں، فرمایا جالیوں سے پیچھے رہو، تم اس قابل نہیں ہو، اس قابل نہیں، پیچھے رہو. ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں اتنی پاک بارگاہ میں جا سکیں چھو سکیں. نوجوانوں اپنی زندگیاں پاک کرو، اپنی جوانیاں پاک کرو تاکہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو. سرکار دو عالم علیہ السلام کے فیض کی فراوانیاں نصیب ہو انشاءاللہ. پکا وعدہ کہیے نا انشاءاللہ.